صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری یہ سیریز انشاءاللہ تعالی منحصر ہوگی قرآنی داستان کے اوپر کہ خداوند عالم نے دامن قرآن میں کس داستان کو اور کن نبیوں کے داستان کو اپنے دامن میں جگہ دیا ہے اور کیوں بیان کیا ہے. بہت سے مختلف وجوہات ہیں اور اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان جو ہے یہ جانے کہ نبیوں کے انبیاء ما سبق کے امت کے ساتھ خداوند عالم نے کیا کیا اور کس طریقے سے ان کی امت کو عذاب، سزا یا مثلا ان کو جزا دیا ہے. جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کے قصے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور سارے قصے کو نہیں بیان کیا، مختلف چیزوں کو جو خداوند عالم نے دامن قرآن میں جگہ دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیز کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن ہے، اس میں غور کرو، فکر کرو. اگر یہ غیر خدا کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا. کس میں؟ قرآن میں. اللہ نے اس آیت میں دو باتوں کو واضح کیا ہے. ایک یہ سب سے اہم بات کہ یہ قرآن میں غور فکر کرنے کی چیز ہے. قرآن کو پڑھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن صرف سورہ فاتحہ یا تلاوت یا مرحوم کے بخشنے کی چیز نہیں ہے. قرآن میں غور اور فکر کرنے کی چیز ہے. اس سے آپ فائدہ اٹھائیں یہ الگ بات ہے، مرحومین کو بخشیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ صرف اسی کے لیے ہے، اس کے لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے. ایک بات سب سے اہم یہ کہ اس میں غور کرو، فکر کرو. دوسری بات جو کہا ہے خداوند عالم نے، یہ کہا ہے قرآن جو ہے غیر خدا کی طرف سے نہیں ہے. اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. یعنی اللہ نے واضح کیا ہے کہ جو بھی غیر خدا کی جانب سے ہوگا، جو بھی اللہ کی جانب سے ہٹ کے ہوگا، جو بھی انسانوں کی طرف سے ہوگا، اس میں اختلاف پایا جائے گا. اور جو اللہ کی جانب سے ہوگا، جو من جانب اللہ ہوگا، جو منصوص من اللہ ہوگا، اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں پایا جائے گا. اللہ کے واحد ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے قرآن کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے نبی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے علی کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت توجہ سے سنیے گا اور عزیزوں یہ ذہن میں مت رکھیے گا کہ نبی یا علی کے سلسلے میں اختلاف ہے. علی کے سلسلے میں اختلاف بالکل نہیں ہے. علی کو ہم بھی خلیفہ مانتے ہیں، وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم قرآن والا خلیفہ مانتے ہیں، وہ مسلمین معاملہ مانتے ہیں، مگر علی کو خلیفہ مانتے ہیں. اس لیے علی کے خلافت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ نے یہ بات واضح کر دی. اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کے واقعے کو جو خداوند عالم نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے آدم کو آدم کہا کیوں جاتا ہے؟ آدم کے معنی کیا ہے؟ آدم یعنی لال مٹی، اور پروردگار عالم نے اس کو زمین سے تعبیر دی ہے، اوپری سطح سے، زمین کی اوپری سطح سے تعبیر دی. اسی لیے امام علی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ انما سمی آدم و آدما. آپ جان جائیے، امام نے کہا اس لیے آدم کا نام آدم اس لیے رکھا گیا لأنہ خلق من عدیم الارض، کیونکہ ان کو جو ہے زمین کے اوپری سطح کی مٹی سے کیا کیا گیا ہے؟ خلق کیا گیا ہے. اور جب خدا بند عالم نے جناب آدم کے خلق کرنے کی باری آئی، پیدا کرنے کی باری آئی، بنانے کی باری آئی، تو اللہ نے مختلف فرشتوں کو زمین پر بھیجا یہ کہہ کر کہ مختلف جگہ سے کیا کرو؟ زمین کی مٹیوں کو لے کر آؤ. تقریباً فرشتے جبرائیل، میکائیل یہ سب آئے اور واپس آ کر چلے گئے. وجوہات بتائی جاتی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ زمین گریا کرنے لگی، زمین فریاد کرنے لگی، کہ یہ ساری چیزیں یہ چلے گئے. پھر اللہ نے حکم دیا، کن کو؟ اللہ نے حکم دیا کس کو؟ ملک الموت کو. اللہ نے کس کو؟ ملک الموت کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ
ابھی تک اختیار دیا تھا، اللہ کا حکم حتمی نہیں تھا، ان کو اختیار دیا تھا آپ لوگ مٹی لائیں، اگر لا سکتے ہیں تو، نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں، اب ملک الموت کو حتمی حکم دیا، لہذا تم جاؤ مختلف جگہوں سے مٹی لے کر آؤ۔ ملک الموت آیا زمین پر اور مختلف جگہوں سے جناب آدم کے لیے مٹی لیا، اختیار کیا، کسب کیا، یہاں سے کبھی کوئی کالی مٹی، دومٹ مٹی، لال مٹی، گلابی، ہر جگہ سے مٹی لیا اور مٹی لینے کے بعد گیا۔ بعض دفعہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے آیا، خداوند عالم کا حکم نہیں مانا، غلط ہے، بالکل غلط، ہماری سمجھ میں غلط ہے۔ اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا جو ملک الموت سے پہلے فرشتے آئے تھے اس دنیا میں مٹی لینے کے لیے، لیکن اللہ نے ملک الموت کو حتمی حکم دے کر بھیجا، اسی لیے خداوند عالم نے ملک الموت کو اس بات کے اوپر مقرر کیا کہ تم اس قابل ہو کہ انسانوں کی روح کیا کرو، قبض کرو، کیونکہ تمہیں کسی کی سننا نہیں ہے، تمہیں بس حکم ہے تو تمہیں قبض کرنا ہے۔ لہذا آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لال مٹی یعنی اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کی اوپری سطح سے آپ کو اختیار کیا گیا مٹی کو اور اسی سے بنایا۔ جناب آدم علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ 25 مقامات پر آیا ہے، چند سوروں میں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ یاسین ہے۔ ان تمام تر سوروں میں جناب آدم کا تذکرہ خداوند عالم نے کیا اور تقریباً 25 مرتبہ۔ آدم کی خلقت کی جب باری آئی تو خداوند عالم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 33 میں ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے جناب آدم کو خلق کیا۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار عالم نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ خلیفہ جو ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا، لوگوں کی جانب سے نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے یہاں پہ ایک متوجہ کیا، جب بھی خلیفہ بنے گا وہ اللہ کی جانب سے بنے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے خلیفہ بناؤ گے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خوریزی کرے، کہ جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اعتراض ہوا ملائکہ کا کہ کیا خدایا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو روئے زمین پر فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی اللہ کا کہنے کا مقصد یہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کو خلیفہ بناؤں گا جو اس چیز سے بری ہو، مجھے معلوم ہے کہ خلیفہ زمین پر میں کیسے بناؤں گا اور کس کو بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور خدا نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ یعنی وہ اسماء، وہ ذات کا نام جناب آدم سے نہیں، فرشتوں سے، جو کہ جناب آدم سے پہلے موجود ہیں، ان سے فرشتوں سے کہا کہ ان اسماء کے نام بتاؤ۔ ابھی تو آدم پہلے بشر ہیں، وہ اسماء کون ہیں؟ اس کا مطلب کوئی اور ہیں جو آدم سے بھی پہلے موجود تھے، جو آدم سے پہلے بھی موجود تھے، ان کے نام بتاؤ۔ نہیں معلوم، جتنا تو نے علم دیا بس اتنا ہی ہے۔ خدا نے حکم دیا آدم اب ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے نام بتائے کس کے؟ محمد و آل محمد کے، پنجتن پاک علیہ السلام کے۔ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ پنجتن پاک کو، چہردہ معصومین علیہ السلام کو، امام علی کو یا ائمہ طاہرین کو انبیاء سے افضل قرار دے دیتے ہیں۔ اب آپ قرآن سے خود پوچھئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ لوگ بہرحال ہر صورت میں افضل ہیں جو آدم سے پہلے ہیں، جو آدم سے پہلے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ملائکہ نے عرض کیا خدا ہم نہیں جانتے ہیں، ہم کیا جانیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے، اور تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب
حکمت بھی ہے. پھر پروردگار عالم نے کیا کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ارشاد ہوا کہ آدم اب تم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تم انہیں باخبر کر دو. کس چیز سے؟ ان کے نام سے. ان کے نام بتاؤ. تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہیں کہہ دیا کہ میں تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو میں جانتا ہوں. اللہ نے صاف الفاظ میں یہ کہا، صاف الفاظ میں کہ ہم ہر بات کو جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو. اور آدم نے ان کے نام بھی بتائے. یعنی اللہ نے جناب آدم کے خلقت کے سلسلے میں یہاں پہ گفتگو کیا اور تسبیح ملائکہ کے سلسلے میں گفتگو کیا، حمد کے سلسلے میں گفتگو کیا اور معیار بتایا خلیفہ کا کہ نہ تسبیح نہ تقدیس جو بھی ہوگا ہمارے مرضی کا مطابق ہوگا. ہم جس کو چاہیں گے خلیفہ مقرر کریں گے، ہم جانیں گے کہ کس کے اندر کیا صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو ہم خلیفہ بنائیں گے. معیار یہ ساری چیزوں کو اللہ نے وہاں پہ رکھا. اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب آدم کو جو اس دنیا میں بھیجا تو اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں کیا کہ کس طریقے سے آدم کی مثال، آدم کا پیدا کرنا، آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا. اللہ نے آدم کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے. پہلا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے کیا کیا ہے، پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گئی. یعنی اللہ نے واضح کر دیا اس بات پہ کہ تمام تر انبیاء کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور رسول اسلام کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. یعنی نور سے خلق کیا ہے. اللہ نے واضح کر دیا آدم کی خلقت کس سے ہے، مٹی سے ہے. سورہ حجر پروردگار عالم سورہ حجر میں اسی بات کو اور بیان کر رہا ہے کہ کیسی مٹی، مٹی تو مٹی، کیسی مٹی، سنیے کیسی مٹی. سورہ حجر آیت نمبر 26 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے، سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھنکھنا کر بولنے لگتی ہے. یعنی سیاہی مائل مٹی جناب آدم کو کون سی مٹی سے خلق کیا، اس کو غور سے سنیے گا. سیاہی مائل تھی اور سوکھ کر کھنکھنانے لگی. سورہ حجر. پھر سورہ مومنون میں کیا ہے، پروردگار عالم نے کیا کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے. ایک یہ سیاہی مائل نرم مٹی، دوسرا یہ کہ وہ کیسی مٹی تھی، گیلی تھی. پھر پروردگار عالم نے سورہ قصص میں کیا کہا، سورہ قصص آیت نمبر 71 قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ افلا تسمعون. آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر خدا تمہارے لیے رات کو قیامت تک کے لیے ابدی بنا دے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آئے؟ اگر اللہ قیامت تک رات کر دے تو کوئی معبود ہے جو روشنی کو لے کے آئے؟ تو کیا تم اس بات کو سنتے نہیں ہو؟ اس بات کے اوپر پروردگار عالم نے کہا میرے اختیار میں جیسا چاہوں گا، جس طریقے سے چاہوں گا خلق کر سکتا ہوں. پھر سورہ صافات میں کیا کہا پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ السلام کے خلقت کی گفتگو کرتے ہوئے سورہ صافات میں کہا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. اب ذرا ان سے دریافت کرو کہ یہ زیادہ دشوار گزار مخلوق ہیں یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں. ہم نے ان سب کو ایک لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے. لیس دار چپچپی جس میں جو ہے تار بن جاتی ہے. اللہ نے جناب آدم کی خلقت اور انسان کی خلقت کا بتایا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا، کس مٹی سے. پہلا یہ کہ کالی اور نرم مٹی، دوسرا یہ کہ کھنکھنانے والی، تیسرا یہ لسدار مٹی، اور چوتھا جو پروردگار عالم نے کیا کہا گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے. لہذا انسان کی خلقت بالاخره مٹی سے ہوئی ہے اور مختلف مٹیوں سے ہوئی ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی جناب آدم کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، جو اور بھی مقامات میں جناب آدم کے سلسلے میں بیان کیا خداوند عالم نے وہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔